अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैंने आपसे फ़ोन पे बात करने के बाद मैंने वजाहत तो की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी ज़ुबानी आपकी स्टेटमेंट की वजाहत इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि गालिबन आपने किसी किस्म का यू टर्न ले लिया है। नहीं, कतई तौर पे यू टर्न न लिया है न लिया जा सकता है, इसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। मैंने तो बाहर दोबारा प्रेस ब्रीफिंग देते हुए तमाम मीडिया को ये इस बात समझाई फिलफौर, और हर एक चैनल को भी, कि मॉडल टाउन में 10 अगस्त को जो मरकज़ी तौर पे यौम शुहदा होना है वो होना है, वो बरकरार है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। वो कल 10 अगस्त को मॉडल टाउन में मरकज़ी तौर पे यौम शुहदा इंशाअल्लाह होगा, और जो अफराद कुर्ब व जवार से आज खुद मेहनत करके पहुंच सकते हैं उनको शिरकत की दावत दी है कि वो आएँ और वो पहुँचें। और सिर्फ उसमें ये इजाफा किया है कि वो लाखों अफराद जो हज़ारहा बसों के काफ़िले की सूरत में पूरे पंजाब, रुझान और राजनपुर से लेकर जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है पंजाब के साथ, वहाँ से लेकर सिंध के बॉर्डर गोटकी थे, तमाम अतराफ से जो चले हुए थे, और बक्कर और मियाँ वाली और DI खान और खुशाब और सरगोदा और गुजरांवाला और ये कामों की, और ये जो इस तमाम अतराफ से साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, उन पर जो तशद्दुद हुआ है, उन्होंने 2 दिन उस तशद्दुद का मुकाबला किया, उन पर गोलियां चली, 8 अफराद शहीद हो चुके हैं इस वक्त तक, 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। और जुल्म की बात उनके लिए कहा है, ये सुन लें, बेरा इंटरचेंज पर इस वक्त सैकड़ों लोग जिनमें सैकड़ों खवातीन भी शामिल हैं, वो खून में लथपथ मोटरवे के ऊपर लाशों की तरह पड़े हुए हैं, और पुलिस उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने की इजाज़त नहीं दे रही, और उन पर जख्मी होकर गिरे हुए लोगों, मर्दों और औरतों पर वो मुसलसल लाठियों ठुड्डों के साथ तशद्दुद कर रहे हैं, और इंतहाई बुरी हालत के साथ वो पड़े हैं। मैं आपकी वसातत से तमाम TV चैनल्स के मालिकान को ये कह रहा हूँ कि अगर हो सके कुर्ब जवार में वो देखें मौके पर, और उनकी फुटेज पूरी दुनिया को दिखाएं कि सैकड़ों अफराद किस तरह गोलियों से जख्मी होकर खून में लथपथ इस हालत में भी ज़मीन पर तशद्दुद का शिकार हैं। सड़कों पर खंदकें खोदी गई हैं, बसों को टोटली रोक दिया गया है, पंजाब के सारे पुल जो दरियाओं पर आते हैं, कुल पंजाब के, उनके ऊपर कंटेनर खड़े करके उनकी टायर पंक्चर कर दिए हैं, और आगे से पीछे से दोनों तरफ से शेलिंग और फिर उसके बाद फायरिंग की गई है। बसों के अंदर खवातीन पर शेलिंग की गई है, और 20,000 से ज़ायद कारकुन घरों से और काफिलों के दौरान बसों से उठाकर अरेस्ट कर लिए गए हैं। उनके लिए मैंने कहा कि चूंकि उनका लाहौर में दाखिला टोटली बैन हो गया है, नामुमकिन बना दिया गया है, तो मैंने एक्सटेंड किया कि मरकज़ पर यौम शुहदा हस्बे मामूल होगा, जितने लोग पहुंच सकें वो शिरकत करें, और उसके बाद इनकलाब की स्ट्रेटेजी का भी ऐलान होगा। मगर वो लोग जो इस हाल में मजलूम हालत में लथपथ खून में पड़े हैं, उनको कह दिया कि आज से उनका यौम शुहदा शुरू हो गया। ये इजाफतन मैंने कहा है कि अब पूरा मुल्क यौम शुहदा होगा, हर शहर में, हर ज़िले, हर तहसील, हर कस्बे, हर गांव, हर सड़क और हर शाहरा पर यौम शुहदा भी होगा। एहतिजाज भी करें, धरने भी दें, और भरपूर तरीके से इस इंतहाई जुल्म के खिलाफ सदा एहतिजाज बुलंद करें। ये बात मैंने इजाफा कर दी है कि जिनका यहाँ आना सड़कों की खंदकों के खोदे जाने और कंटेनर और जुल्म और कत्ल गारत गरी और गोलियों की वजह से नामुमकिन बना दिया गया है, उनको पॉलिसी और हिकमत अमली दी है कि वो वहाँ बैठे न रहें, वो वहीं से एहतिजाज को शुरू कर दें, और हर शहर को एहतिजाज गाह बना दें, और हर शहर को यौम शुहदा बना दें, और हर जगह सदा एहतिजाज बुलंद करें, और पाकिस्तान की हर जगह पर मुकम्मल धरने दें। वो पूरे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी अलग और मरकज़ पर यौम शुहदा की स्ट्रेटेजी कायम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो सबको दावत है जो आ सके आएँ, और आपको भी दावत है कि कल आप और दीगर एंकर भाई के समेत ज़रूर पहुँचें, क्योंकि अगली स्ट्रेटेजी का भी ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप समझते हैं कि
میاں نواز شریف نے آج صبح جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں، اور یہ پتہ نہیں کس قسم کا انقلاب ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے کہ اب ان کی ڈیوائیڈ کرنے کی پالیسی آپ دونوں کو وہ افیکٹو ہوتی جا رہی ہے اور وہ رنگ لانا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیے، ڈیوائیڈ کرنے کی پالیسی یا جو بھی ان کی پالیسی ہے، ایک چیز بڑی واضح ہے، چونکہ میں ان کو سیاسی طور پہ دہشت گرد سمجھتا ہوں، ان کی حکومت کو، میرا سٹینس ڈیفرنٹ ہے۔ میں ان کو دہشت گردوں کا نہ صرف ہمدرد بلکہ دہشت گردوں کا سرپرست، ان کا سپانسر، ان کا پروموٹر اور ان کا پروٹیکٹر سمجھتا ہوں، اور دہشت گردوں کے ساتھ ان کا فکری، نظریاتی اور حکومتی الائنس ہے۔ اور شمالی وزیرستان کا جو آپریشن ہوا ہے، وہ فوج نے بالآخر تنگ آ کر کئی مہینوں کا وقت ضائع کرنے کے بعد از خود کیا ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد مجبور ہو کر نواز شریف صاحب کو اسمبلی میں سپورٹ کرنا پڑا، اور ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کئی دہشت گرد تنظیموں کے خود حقیقی سرپرست ہیں، ان کے چیف پیٹرن ہیں، اور ان کے کئی وزراء ان کے ساتھ مکمل طور پہ وہ پوری اسٹریٹجی مشترکہ بناتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں، پوری تحفظ دیتے ہیں۔ لہٰذا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو آج تک ناکام ہو رہی ہے، اس کا سبب یہ حکمران ہیں، یہ لیڈر ہیں، نواز اور شہباز شریف صاحبان۔ اور نمبر 2، ہم نے چونکہ انقلاب کی بات کی ہے، انقلاب کی بات انہیں گوارا نہیں ہے، یہ گھونٹ انہیں نیچے حلق سے نہیں اتر سکتا۔ یہ 18 کروڑ عوام کی بات، جس میں ان کو روٹی، کپڑا، مکان ملے، وسائل نیچے تک جائیں۔ میں نے زیری حکومتوں کو وسائل منتقل کرنے کی بات کی ہے تاکہ ان کی اتھارٹی تقسیم ہو، تحصیل کی حکومتوں میں جائے، سٹی اور دیہی حکومتوں میں جائے، یونین کونسل کی حکومتوں میں جائے، نیچے وارڈز اور ولیجز میں جائے، انصاف کمیٹیاں بنیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ انقلاب کامیاب ہوا تو اقتدار اور دولت، اقتدار اور کاروبار کا جو گٹھ جوڑ ہے ان کے پاس، یہ ٹوٹے گا، ان کی قوت کو نقصان پہنچے گا، اور نیچے تک اقتدار اور وسائل اور خوشحالی منتقل ہوگی، تو ان کی یہ فرعونیت والی حیثیت برقرار نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے نعرہ انقلاب اور میرے انقلاب کے پروگرام اور نظام کی تبدیلی کے پروگرام سے یہ خائف ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے قتل و غارت گری کی انتہا کی ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ مگر مبشر لقمان صاحب، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے ذریعے آگاہ کرنا چاہتا ہوں قوم کو کہ ظلم جتنا بڑھے گا، انقلاب کا راستہ اتنا ہموار ہوگا۔ یہ مظلومیت طاقت میں اور اقتدار میں بدلے گی، اور یہی ظلم ان کے اقتدار کے خاتمے کا باعث ہوگا۔ ظلم سے یہ اپنا تخت بچانا چاہتے ہیں، بھلے ملک کا تختہ ہو جائے، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ریاست پاکستان، ملک اور عوام کو بچائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ظلم ہی انقلاب کو کامیابی کی منزل پر پہنچائے گا، اور ان کی حکومت اور ظالمانہ استحصالی اقتدار کے خاتمے تک۔ بھٹی صاحب نے، عارف بھٹی صاحب نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے جو آپ نے فرمایا، جس طرح بے گناہ بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، نہتے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، وہ تو ایک ظلم کی داستان بن گئی، شاید 87 میں بھی یہ نہ تھی۔ لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا انقلاب مارچ تھا وہ اسی اگست میں ہوگا کہ اس کی ڈیٹ آگے جا سکتی ہے؟ وہ ڈیٹ بھٹی صاحب آگے جانے کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ انقلاب انشاءاللہ تعالی اسی وقت آئے گا، اسی موقع پر آئے گا۔ ان کی ظلم، ان کی بربریت، ان کا جبر، ان کی قتل و غارت گری انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ مظلومیت کی انتہا ہو گئی ہے۔ یعنی میں نے بتایا وہ انٹرچینج جو ہے وہ بھیرا کا، وہاں سینکڑوں لوگ خون میں لت پت بشمول سینکڑوں عورتوں کے زمین میں پڑے ہیں، اور یہ بدتینت، بدمعاش اور درندے ان کو سٹل لاٹھیاں مار کے شہباز شریف اور نواز شریف ان کے جذبات کی تسکین کر رہے ہیں۔ یہ شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ تعالی انقلاب آئے گا، اسی مہینے آئے گا، اور ان کے حکومت کا خاتمے کا انشاءاللہ ضمانت ہوگی۔ آپ کو میں ایک خبر دے دوں، یہاں پہ میرے پاس میسج آیا ہے کہ چودھری برادران اور شیخ رشید صاحب کو پولیس نے روک دیا اور وہ ماڈل ٹاؤن نہیں جانے دے رہے آپ کے پاس۔ اچھا، 3 بجے اور اس میٹنگ کے تھی بعد شاید تو میں حیران 20 تھا منٹ کہ کے ابھی بعد تک کیوں جانے نہیں دیا پہنچے۔ اچھا جی،
وہاں پہ ان کو کافی دشواریاں ہو رہی ہیں، اب شاید وہ ان کو راستہ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک آپ کے ذریعے میں آپ کے تمام کارکنوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھیرا میں ہو رہا ہے تو ہر ایک کے پاس موبائل فون ضرور ہے، برائے مہربانی موبائل فون سے تصاویر اتروا کے اسی سے جتنی ویڈیو بنتی ہے وہ بنوا کے اے آر وائی کے کسی بھی نمائندے کو جہاں پہ بھی ان کو ملے اس کو ہاتھ میں پکڑا دیں، ان کو کہیں کہ میرے تک پہنچا دیں، وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ، تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن جو شخص نظر آتا ہے پولیس تو کے گھیرے ہوئے ہے، لاشوں کو بھی اور زخمیوں کو بھی، اسی وقت اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں، اس کے کیمرے چھین لیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں اور پھر زخمیوں میں ڈال کے اور ان کو ہاسپٹل تک نہیں جانے دے رہے اور اریسٹ کر کے تھانوں اور جیلوں میں بھیج رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ انقلاب کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ، اگر تصاویر پاسبل ہوں گی تو آپ کی طرف بھیجیں گے، کیوں نہیں انشاءاللہ۔